پورے ایک سال میں میں نے کیا کھویا کیا پایا. ایک ایک دن کا جائزہ لے میرے بھائیوں اور بہنوں. 365 دن میں ہر دن کے 24 گھنٹے, ہر گھنٹے کے 60 منٹ, ہر منٹ کے 60 سیکنڈ میں نے کیا آخرت کے لیے کمایا اور کیا دنیا کے لیے کمایا. جائزہ لے کے دیکھ لے ہم. گزشتہ سال 15 شعبان پر میری دنیاوی پوزیشن کیا تھی اور آج میری دنیاوی پوزیشن کیا ہے. گزشتہ سال 15 شعبان پر میری آخرت کی جمع پونجی میں کتنا ذخیرہ تھا اور آج کتنا ذخیرہ ہے. یہ ہے ٹیلی کرنے کا وقت. سرکار فرما رہے ہیں آسمان سے اللہ کا ایک منادی آواز لگاتا ہے کوئی مغفرت کا طالب, ہے کوئی رزق کا طالب, میں دینے کو تیار ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ, اس رات کو بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ ان بالوں کی مقدار میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اللہ مغفرت فرماتے ہیں. کیا ہے وہ بنی کلب کی بکریاں؟ اس زمانے میں بکریوں کا بہت رواج تھا. ہر قبیلے میں بکریاں, ہر قبیلے کی الگ الگ بکریاں. تو ان تمام قبیلوں میں قبیلے بنو کلب کی جو بکریاں ہیں وہ ساری بکریوں سے بالوں میں بہت زیادہ تھی. ان کے جسموں پر بالوں کی بہت کثرت ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی سمجھانے کے لیے مثال دیے, جیسے وہ قبیلے کی بکریاں اتنے زیادہ بال رکھتی ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس رات کو ایسی مغفرت کرتے. تو مقصد یہ ہے کہ کثرت کو بتانا ہے. بے پناہ لوگوں کی اللہ پاک اس شب میں مغفرت کرتے. اور خالی ایک پہلو نہیں ہے میرے دوستو. ہماری عادت بعض لوگوں کی یہ ہوگا, ہم ایک ہی پہلو دیکھتے ہیں. وہ پہلو یہ ہے نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے نا, میں بھی آتا ہوں جس میں سے معاف کرنے والوں میں, یہ سوچتے ہیں. پوری بات پڑھنا, پوری بات سمجھنا تو پورا دن سمجھ میں آتا. نبی نے فرمایا جہاں اتنے خوش قسمت ہے جن کی مغفرت اللہ فرماتا ہے, کچھ نصیب اور بدقسمت بھی ہے جن کی مغفرت نہیں کرتا. اس رات کو, ایسی رات کو جبکہ عمومی اعلان ہے مغفرت کا, ایسا سمجھ لیں کہ کوئی اس سے نہیں چھوٹنے والا ہے, ایسی عام مغفرت. لیکن نبی فرماتے ہیں اس شب کو جو شرک کرنے والا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے. مشرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے. اور مشرک کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ معاف فرمائے, حفاظت کرے, کسی غیر مذہب کو قبول کر لینا یا پھر کسی غیر خدا کو پکارنا, یہی نہیں ہے شرک کا مطلب. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا, حاجت روا سمجھنا, اولاد دینے والا سمجھنا, مصیبتوں کا حل کرنے والا سمجھنا. جیسے آج بہت سے لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں نظر آنے والے دینداروں کے پاس کہ بہت پریشانیاں ہیں, حل نہیں ہو رہے, آپ کچھ بھی کرو. کوئی نہیں کر سکتا کچھ. ہاں دعا تو آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, سارے لوگ کر سکتے ہیں. دعا کروانے جانا یہ تو سنت ہے, ثابت ہے اکابر سے, لیکن انہی کو کہنا آپ کچھ کرو اور وہ کر رہے ہیں, یہ بھی شرک ہے جو آج ہمارے مسلم معاشرے کو کھوکھلا کر رہا. بھلے آپ کے پیشانی پر نمازوں کے گٹھے ہوں گے, لیکن اس شرک میں مبتلا رہنے والا جب تک توبہ نہ کرے معاف نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مشرک کو معاف نہیں کرتے, ماں باپ کے نافرمان کو اللہ اس شب میں معاف نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں بھائی جن کی دینداریوں کے چرچے مجلسوں میں محفلوں میں کیے جاتے ہیں, لیکن ان کی جب ماں باپ کا مسئلہ آتا ہے تو وہ ماں باپ کے سب سے بڑے نافرمان کہلاتے ہیں. جن کی زبان کی مٹھاس ان کے دوستوں پر بارش کی تیزی سے زیادہ موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے. اتنی میٹھی بات کرتے ہیں کہ دوست ان کے دلدادہ اور دیوانے ہیں, لیکن جب ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو لہجہ کڑوا ہو جاتا ہے, لہجہ سخت ہو جاتا ہے, جملے میں زبان میں کڑواہٹ آ جاتی ہے, ایسی کڑواہٹ کہ جس کڑواہٹ کے سامنے کریلا بھی پھیکا پڑ جائے. کیا ہے یہ؟ کچھ بھی کر لیں, لیکن اس شب کو اگر ماں باپ کا دل ناراض ہے تو معافی نہیں ملنے والی ہے معافی. اور یہ سوچ لینا کہ ہمارے امی بہت نرم دل ہے, ہمارے امی میرے بارے میں دل میں کچھ رکھ لیتے نہیں. امی آپ کا سپورٹ کرنے والے ہیں, لیکن اس رات کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اللہ آپ کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے اللہ کی مخلوق میں, اللہ کی چہیتی مخلوق ماں باپ کا دل توڑا ہے. جب تک ماں باپ سچے دل سے معافی نہیں کریں گے تم کو اللہ بھی معاف نہیں کرے. اور تیسرا ایک فرمایا کہ اس رات میں شراب پینے والے کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور لوگ سمجھتے ہیں شراب پینے کا مطلب بھی کہ وہ شراب جو مارکیٹ میں ملتا ہے جس کو بیئر اور ڈرنک کہتے ہیں. نہیں, ہر نشہ آور چیز جس سے نشہ چڑھتا ہے,
آج کتنے ہیں نوجوان جو حقہ سینٹروں میں جا کر نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور کتنے ہیں نوجوان ان چیزوں کو تو چھوڑیے، وائٹ نر سے بھی نشے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے جو نشے کے عادی ہیں، اور ایسی کئی چیزیں ہیں جو آج حرام ہیں جن سے نشہ لینا، یہ سارے اس زمرے میں آتے ہیں۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اس سے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک اور ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والا گناہ جس میں اکثر و بیشتر لوگ مبتلا نظر آتے ہیں، اور وہ ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑا چھوڑنے والا۔ ٹخنا چھپا رہتا ہے جس کے ٹخنے کپڑوں کی آڑ میں چھپے رہتے ہیں۔ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں تو اپنے کمر کو جھکا کر اپنے پینچوں کو اوپر کر لیتے ہیں، لیکن جب نکلتے ہیں مسجد سے باہر تو سب سے پہلا کام ٹخنوں پر کپڑوں کو ڈالنے کا ہوتا ہے۔ وہ ٹخنوں پر کپڑوں کو نہیں ڈال رہے، بلکہ شب برات میں خود کو مغفرت سے محروم کرنے کا سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہیں۔ کر لیں جو کرنا ہے، جو عقلی دلیلیں لڑانا ہے لڑا لے، لیکن سرکار دو جہاں کا فرمان کسی کے آگے بھی کمزور نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اسٹرانگ تو آقا کا فرمان۔ نبی فرماتے ہیں کہ مغفرت نہیں ہوگی ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی، اس رات کو مغفرت نہیں ہوگی، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، لکھ پتی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن ٹخنوں سے نیچے کپڑا، چاہے وہ ذوق کو چھوڑے، شوق کو چھوڑے، فیشن کو چھوڑے، اللہ اس رات کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ کی نظر رحمت اس بندے پر نہیں پڑتی، بلکہ اللہ کے نبی کا ایک ارشاد تو یہ ہے کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور سارے لوگوں کو اللہ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، جس کے کپڑے ٹخنے پر ڈھپے ہوں، اللہ اس بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھتے بھی نہیں، تو اس کی نماز کیا قبول ہوگی؟ اس آدمی کی بھی اس شب میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور آدمی وہ ہے جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے رشتہ داروں کے سے متعلق، بولے انہوں ہمارے رشتہ دار، بات نہیں ہے، ماموں بھانجے کی بات بند، چچا بھتیجے کی بات بند، بہن بہن کی بات بند، بھائی بھائی کی بات بند، باپ بیٹے کی، ماں بیٹے کی، ساس بہو کی، بہو ساس کی، ننند جٹانی کی، دیورانی جٹ بھاوج کی۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے خاندانوں میں جن کے دل میں کینے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک جب اعلان عام کریں گے کل کی شام میں، سب کی مغفرت کرتا ہوں، جب آئیں گے دلوں میں کینے لے کے کہیں گے جاؤ جاؤ تمہیں نہیں معاف کروں گا، پہلے اپنے دلوں کو کینے سے صاف کر کے آؤ، جب تک تمہارے دل کینے سے صاف نہیں ہوں گے ہم تمہاری مغفرت بھی نہیں کریں گے۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے، ایک پوسٹ بنا کر میسج کر دیے جتنے غلطیاں ہوں گے معاف کر دو، سمجھ رہے ہیں کہ یہ کافی ہے۔ یہ نہیں ہے۔ جس ماموں سے، جس چچا سے، جس دوست سے، جس رشتہ دار سے، جس بھائی سے، جس بہن سے بات چیت بند ہے، فوراً جا کر اس سے بات کرنا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ شب برات کے موقع پر اکثر مساجد میں یہ باتیں الحمدللہ علماء سناتے ہیں، عوام سنتی ہے، لیکن سن کر نکلنے تک آدھی رات سے زائد وقت ہو جاتا ہے۔ اب کوئی عمل کا موقع ہی نہیں ہوتا۔ اب کہاں فون کریں گے، کہاں بات کریں گے، کس سے معافی چاہیں گے؟ تو وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ دل میں نیت تو کر لیتے ہیں کہ ہاں میں ان سے بات کر لوں گا، لیکن عمل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں سوچتے کہ نبی نے یہ فرمایا جو کینے کو دل سے صاف کرے گا اللہ اس کو معاف کریں گے، جب تک صاف نہیں کریں گے جب تک معاف نہیں کریں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صاف کرنے کی نیت کر لیے تو معافی مل جاتی ہے، نیت میں نہیں ہے معافی، عمل پر معافی ہے۔ دلوں کو صاف کرنا پڑے گا تبھی معافی ملے گی۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، معاشرے میں کتنے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا پھر ان چیزوں میں سے اگر اللہ ہم سب کو بچائے کوئی ایک چیز ذرہ برابر بھی ہوگی تو کیا مغفرت ہو پائے گی شب برات کو؟ اس سے زیادہ محروم اور کون؟ بعض احادیث میں اور بھی قسم کے لوگ بتائے گئے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، کل کی جو شب ہے ہماری زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ ہونی چاہیے، کچھ تو بدلاؤ آنا ہی چاہیے۔ اگر سمجھ لیں کہ ہماری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہوا شب برات سے، تو سمجھ لیں کہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اور وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے کہ شب برات کے موقع پر اللہ کے سامنے رو کر، دعا کر کے، بھیک مانگ کر اپنی سارے اعمال نامے کے کچے چھٹے کو صاف کرا لیا۔ اے مولا، جو اب تک سال بھر میں ٹوٹا پھوٹا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا بھیج رہا ہوں، میرے مولا آپ اس کو نظر انداز کر کے مجھے معاف کر دیجیے۔
اور دوسری دعا، اللہ جو اس سال آپ میرے لیے اعمال نامہ لکھ رہے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کر رہے ہیں، اس اعمال نامے میں آپ خیر لکھیے۔ ہم دعائیں بعد میں کرتے ہیں نا، ابھی سے کر لیں، کل کی شب میں یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو، یہ ایک دعا کر لیں کل سے۔